بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب. اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں اور لائف کوچ بھی ہیں. آپ سب سے آج میں نے کچھ ڈسکس کرنا ہے کہ جون کے حوالے سے. جون میں ایک بڑا ٹرانزٹ ہے 7 جون سے مارس ان لیو. اس کی تباہ کاریاں 7 جون آنے سے پہلی تباہ کاریاں شروع ہو گئیں. انڈیا میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ، اور نائجیریا میں بارشیں، اور کراچی میں بھی زلزلہ آیا. اور اس حوالے سے بھی پوچھوں گا کہ کیا کیا تباہ کاریاں آ سکتی ہیں. جون کتنا ہے، جون کتنا مشکل ہے پوری دنیا پر. آگے کیا کیا تباہ کاریاں لائے گا، اسی حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے ہی بات کروں گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا بڑا شکر ہے. آپ کا کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ سر ابھی ٹرانزٹ بھی دور ہے، ابھی کچھ دن پڑے ہیں 7 جون کے. اس سے پہلے ہی تباہ کاریاں شروع ہو گئیں. انڈیا میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ، نائجیریا میں بارشیں، کراچی میں زلزلہ. یہ خطے میں اور دنیا میں یہ کتنا کچھ اثر انداز رکھتا ہے کہ یہ کام خراب ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جناب علی، بات یہ ہے کہ 100% جاننے والی ذات تو سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی بھی نہیں ہے. بالکل. یہ ذائچہ جب ہم ریڈ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں تو کمنٹس میں آتا ہے یہ شرک ہے، اور ان کی دکان بند ہونی چاہیے، ان کو یہ ہونا چاہیے. دیکھیں، ذائچے کو جب آپ ایمان یا کسی بھی چیز کو سوائے قرآن کریم کے اور اللہ رب العزت کے یا پنچن پاک کے علاوہ آپ بنا لیتے ہیں نا ایمان کا حصہ، تو وہ شرک میں آ جاتا ہے. ایمان مجمل اور مفصل جو ہے وہ اپنی جگہ، وہ دیکھیں نا کتابوں پہ، نبیوں پہ، یہ فرشتوں پہ، قیامت کے دن پہ. اس کے علاوہ اگر آپ کسی چیز کو اپنے ایمان کا حصہ بناتے ہیں تو یہ شرک ہے. اب جس طرح اور علوم ہے، ایسٹرالوجی کو ویسے لیا کریں. بالکل. آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اینڈ کے اوپر آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے. جھوٹ لگ رہا ہے آپ کو تو نہ دیکھیں ویڈیو، پھر کیوں دیکھتے ہیں؟ جو لوگوں کو سمجھ آتی ہے نا سر، وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ لوگ الٹا تعریف کر رہے ہوتے ہیں. وہ کچھ ایک لوگ ہیں جو بیچ میں ایسا وہ پلانٹڈ بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہمارا جو فیلڈ ہے بالکل اس میں اپوزیشن بھی ہے. ایک دوسرے سے لوگ اب سبقت لے کے جانے کے لیے نا نام لے کے تصویریں لگا کے بدخوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، بدتمیزی والی لینگویج استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی تو خاص طور پہ انتہائی بدتمیز ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اپنی ریڈنگ دیں. بالکل. اور آپ کمنٹس میں اگر پسند نہیں آتا بالکل تو آپ کہیں گے جی مجھے پسند نہیں آیا بس. اچھا، باقی بات یہ ہے کہ ایسٹرالوجیکلی اگر ہم پوچھتے ہیں نا، دیکھتے ہیں چیزوں کو، تو ہم پہلے پڑھتے ہیں. اچھا، اس میں نہ دیکھیں علاقائی ایسٹرالوجی، دنیا کی ایسٹرالوجی، اس کو کہتے ہیں منڈین ایسٹرالوجی، ٹھیک ہے. اور جب ہم انڈیویجول پڑھتے ہیں تو وہ انڈیویجول ہاروسکوپ بنتا ہے. ممالک کا ہاروسکوپ جب بناتے ہیں تو ہم پہلے بھارت کو دیکھ لیتے ہیں. تباہ کاریاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں وبا کی شکل میں بھی. اس کے بعد یہ جو نیچرل کلیمٹیز ہیں جس کی ہم نے بہت دفعہ بات کی. اس کے علاوہ جو ہے نا ہیومن ڈیزاسٹر، اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے ڈیو ٹو نیچرل کلیمٹیز. زلزلے، پانی کی زیادتی، اور اس کے بعد دیکھیں نا پاکستان کا پانی روکنے کی بات کر رہے ہیں، خود پانی سے نقصان اٹھا رہے ہیں. بالکل. بہتر یہ ہو اچھے ہمسائے کی طرح آپریٹ کریں. بالکل. ان کو پتہ نہیں جو ہلا شیری دیتے ہیں ان کے پیچھے لگ کے بیوقوفی کر رہے ہیں. بھارتی پریزیڈنٹ جو ہے نریندر مودی، اس کا بیچارے کا ذائچہ جو ہے، اگر ہم وہ جو وزیر اعظم ہے اس کا ذائچہ دیکھیں، اس کی عقل سمجھ جو ہے وہ اس وقت دوسروں کے کنٹرول میں ہے. میڈیا اس کو کنٹرول کر رہا ہے، ٹھیک ہے. خود سمجھنے سوچنے سے خود سمجھنا چاہیے کہ اس ٹائم قدرت بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی. 2 راہو اس کے بیٹھے ہوئے 7ویں گھر میں. پارٹنرشپ کا ہاؤس برباد ہوا ہے. اس کا جو یہ بیٹھے ہوئے پائسز میں ٹرانزٹ کا راہو بھی بیٹھا ہوا ہے، نیٹل کا راہو بھی بیٹھا ہوا ہے. برباد ہوا پڑا ہے اس کا پارٹنرشپ کا گھر. اسی لیے یہ بیچارہ ادھر ادھر اپنے ڈیلیگیشنز بھیج رہا ہے. اس کا کچھ بھی نہیں بننا. قدرت نے اس کو پھینٹا لگانا ہی لگانا ہے. پٹی صاحب، انڈیا والے انڈیا والے اندر سے آوازیں شروع ہو گئی، اندر سے آوازیں، تحریکیں ابھی تیز ہوتی جائیں گی. جون کا مہینہ جو ہے نا وہ بتائے گا ان کو.
اب وہ اندر والے جو اس کے خلاف تحریک چلا رہے تھے ان کو بھی موقع مل گیا، اب ہاں، تو کام شروع ہے۔ اس کی اپنی پارٹی سے لوگ اس کو اپوز کریں گے، بہت سارے بہت سارے۔ بالکل اس کو لائف تھریٹ ہے، اس کو اپنی سیکیورٹی بڑھانی چاہیے اس کو بھی۔ بالکل۔ اچھا سر، آپ نے بارہا ویڈیو میں کہا ہے کہ جی آگ لگنے کے واقعات، پانی کے واقعات اور اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہوں گے۔ اب یہ کس طرف زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سمندروں ایسے؟ میں آگ نظر آئے گی آپ کو، سمندروں میں آگ نظر آئے گی، پانی میں۔ اچھا اس کے بعد یعنی جنگیں بڑھیں گی اور واقعات اس طرح کے بڑھیں گے۔ جنگلات کی جو صورتحال ہے، خاص طور پہ یہ ایمیزون سائٹ جو ہے، امریکہ آپ کہہ لیں، اس کے بعد یورپ کے کچھ حصے جو ہیں، ہوائی جہاز گرنے کے واقعات جون میں کافی زیادہ ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چاہے وہ جنگی ہوائی جہاز ہیں، چاہے وہ مسافر خدا نخواستہ۔ اس کے بعد جو ہے نا کشمیر پانی، میں ہاں پانی ہاں وہ زیادہ اس طرح سے ہے کہ ایک تو گلیشیئرز جو ہے وہ پگھل کے تباہ کاریاں مچائیں گے، آسمان سے بارش جو ہے نا، اس ٹائپ کی چیزیں یہ زیادہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی ٹھیک ہے اور تباہ کاری لا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ کتنا سیریس میٹر ہوگا سر؟ یہ اس طرح کا سیریس میٹر ہوگا کہ لوگوں کو اپنی جگہوں سے ہجرت کرنی پڑ سکتی ہے۔ دیکھیں، اچھا جون جولائی اگست یہ 3 مہینے ایسے ہیں کہ جہاں پہ امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم، کینیڈا، اس سائیڈ پہ کافی زیادہ ان سیف ایٹماسفیئر جو رہتا ہوا ٹھیک ہے وہ نظر آتا ہے، فائنینشلی بھی، اکنامکلی بھی ٹھیک ہے اور اسٹریٹجیکلی بھی۔ یہ اور پھر پینڈیمکس ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں اس سائڈ پہ زیادہ۔ ان کو چاہیے اگر یہ جس دین سے بھی ہیں منسلک، اب رب العزت کو یاد کرتے رہیں۔ پاکستان میں میں یہی کہوں گا ہاں، یہی میں کہ پوچھنے لگا تھا کہ پاکستان میں کیا خطرہ ہے؟ نوافل 2 جو ہیں نا بالکل ان کو شروع کریں روزانہ، حاجت کے نفل جو ہیں ٹھیک ہے وہ روزانہ پڑھیں کہ اللہ ہمارے پاک ملک کو، ہمارے خوبصورت ملک کو، جس کی وجہ سے ہماری اس دنیا میں پہچان ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ اور ہر نفل کے بعد دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پاکستان کے جو بھی دشمن ہیں، جو پاکستان سے باہر ہیں یا جو پاکستان کے اندر اس کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ ان کو بربادی کے آخری گڑھے میں گرا دے بالکل اور ایسے ہمارا ملک جو ہے وہ محفوظ رہے۔ بالکل آمین ثم آمین۔ آمین انشاءاللہ۔ اچھا سر، پاکستان میں کوئی سیلاب والے کوئی ایسے معاملات آگ لگنے کے ہیں کوئی پاکستان میں؟ اس طرح کی سچویشن ہے، پانی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں نا، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ابھی تک ہم کوئی پراپر ریزروائرز جو ہیں وہ بنا نہیں سکے۔ ٹھیک ہے اس کی وجہ سے ہمیشہ جو ہے وہ یہ چیز آتی ہے، مگر یہ ہے کہ کچھ گورنمنٹس نے، پچھلی گورنمنٹ آیا یہ، انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ پانی جو آئے وہ نالوں میں چلا جائے۔ آپ کو پتہ سڑکوں کے نیچے بھی نالے بن رہے ہیں، خاص طور پہ لاہور میں والٹن روڈ ہے، ہاں جی اس کے بالکل بعد آپ جب ملتان روڈ پہ چلے جاتے ہیں، ہاں جی یہ وہاں پہ جو ہے کام شروع ہو رہا یہ ہے۔ عمران خان کی گورنمنٹ میں شروع ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے آ کے کمپلیٹ کیے ہیں بہت سارے پروجیکٹس۔ انہوں نے نئے پروجیکٹس اس حوالے سے اناؤنس بھی کیے ہیں۔ ٹھیک دے آر ہے ٹرائنگ کہ اگر ایک سائڈ پہ لوگوں کو گلا ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کو ایڈریس بھی کر لیں، بالکل مگر یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس انف نہیں ہے کہ ہم پانی سے مقابلہ کر سکیں، کیونکہ جو گاؤں دیہات ہے نا ہمارا سندھ کا علاقہ جو ہے، پاکستان کا جو ساؤتھ، ایکسٹریم ساؤتھ ایریا ہے، وہاں پہ مشکلات ہیں۔ حکمرانوں کے لیے بھی مشکلات ہیں یہ اس اوور آل ٹرانزٹ سے؟ میں سیف رہ کے بات کرتا ہوں، اوور آل دنیا کے حکمرانوں کے لیے جو ہیں وہ مشکلات ہیں، بالخصوص وہ حکمران جنہوں نے اپنی رعایا پہ، اپنی رعیت پہ، اپنے لوگوں پہ بے جا ظلم ڈھائے، ان کے لیے مشکلات ہیں قدرت کی طرف سے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ظالم حکمران ہیں دنیا میں زیادہ تر، وہ پھر ظلم کرنے کے بعد یا تو حج پہ چلے جاتے ہیں بالکل یا پھر وہ پوپ کے پاس چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر یاترا پہ چلے جاتے ہیں۔ یاترا پہ چلے جاتے ہیں ہاں اور پھر لوگوں میں کھانا بانٹتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کاروبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں، ایسی خیرات جو ہوتی ہے، ایسی عبادات جو ہوتی ہیں، وہ منہ کے اوپر مارتا ہے، قبول نہیں کیونکہ کرتا۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی پاک ذات ہے۔ مشکلات آتی ہیں ہماری اپنی وجہ سے آتی ہیں۔
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت تو آسانیاں پیدا فرماتا ہے. ہاں سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے ضرور فرمایا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، ٹھیک ہے. دولت سے بھی، اولاد سے بھی، اس سے بھی، اس سے بھی. اللہ رب العزت ایٹ ٹائمز یہ بھی دیکھتا ہے کہ میری مخلوق، میری خلقت جس سے میں نے پوچھا تھا، کہا تھا قالو بلا، ٹھیک ہے، تو سب نے کہا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، وہ اس وعدے پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں؟ اللہ رب العزت کی دنیا ہے، کائناتیں اس کی ہیں، وہ بالکل. جیسے چاہے چلائے، مگر اس کی رضا میں راضی رہنا اور اس کی مخلوق کے اوپر رحم کرنا وہ پسند کرتے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اب مکافات کا ٹائم شروع ہو ہیں. گیا. پکا شروع ہو چکا. توبہ کا دروازہ آلموسٹ بند ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ہے نا ظلم کر رہے ہیں. آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. 2007 کی بات ہے، مجھے اتفاق ہوا اس وقت نا امام کعبہ جو ہیں وہ تشریف لائے تھے یو اے ای میں. 2007 کے اینڈ کی آلموسٹ بات ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ دبئی جو ہے چاروں طرف سے آگ میں گھرا ہوا ہے اور آگ جو ہے وہ مطلب شہر کی طرف آتی جا رہی ہے. انہوں نے جو شارجہ کے حکمران تھے نا ان کو کہا کہ آپ دبئی والوں سے بات کریں کہ جو بے ضابطگیاں ہیں، سماجی ہیں، معاشرتی ہیں، اکنامکلی ہیں، ان کے اوپر کنٹرول کریں، ورنہ یہ اچھا خواب نہیں ہے. یہ اہل نظر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک. تو پھر 2008 میں اکتوبر میں دبئی جو ہے وہ دھڑام سے گرتا ہے اوور نائٹ. ٹھیک ہے، بالکل. ایمار گرا اور چیزیں، جن لوگوں نے پراپرٹی میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹس کی ہوئی تھی، ہیرو سے ایک دم ایک رات میں زیرو بن گئے. لوگ اپنے گھر گاڑیاں سب کچھ چھوڑ کے بھاگے تھے اس ٹھیک ہے. ٹائم پہ. بالکل. تو یہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال کریں. اہل نظر جو ہیں، دیکھیں ہمارا کام اس طرح کا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سعادت دے دیتا ہے ایسے لوگوں سے بھی ملاقات کی. ٹھیک ہے. بالکل. تو یہ ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اب سختی جو ہے وہ آنی ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اس کے لیے تیاری ہم انسان تو ظلم نہیں کرتے، ہم تو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اسی لیے جہاد بالنفس کا حکم ہے نا. سب سے بالکل. مشکل جہاد بالنفس ہے. بالکل. اپنے اوپر کنٹرول کر کے اپنے اللہ کے آگے سرنڈر کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. وہی بات ہے نا کہ حقوق اللہ معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں بالکل گا. بالکل. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم دیگیں بانٹ کے ہاں. یا کھانے کھلا کے ہاں. یا دسترخوان کھول کے یا چیریٹی کر کے این جی اوز بلیک کو وائٹ کر لیں گے. ایسے نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں ایسے نہیں ہوتا. بالکل ایسے یہ ہی سب ہے. کو سمجھ ہے. بالکل ایسے. بہت شکریہ آپ کا بھی بہت ڈاکٹر شکریہ. صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جون میں ہونے والی، جون ویسے مشکل وقت ہے، اللہ سب پر رحم کرے، پوری آمین. دنیا پہ رحم کرے. اللہ ایسی آفات سے سب کو محفوظ رکھے، ہمیں آمین. بھی اور آپ کو بھی. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنا پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. اسلام پاکستان.